اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حضرت جی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی حضرت، آج کیا موضوع ہے؟ آج ہمارا موضوع ہے نقلی ملا جعلی پیر۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، آج میں نے جو آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھی ہے، اس آیت شریفہ کا معنی اور مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں پر کھاتے ہیں، یعنی اڑاتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے، اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ یعنی گزشتہ اقوام کے اندر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، ان لوگوں کے متعلق قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے تھے، تورات کے پڑھنے پڑھانے والے، انجیل کے پڑھنے پڑھانے والے، ان کے علماء، ان کے مشائخ، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے، اڑاتے تھے، یا ان سے نکلوا کر کسی ایسے کام پہ لگاتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے۔ یہی حال ہمارے معاشرے میں بھی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہی موجود ہے۔ ادھر اقتدار بدلتا ہے، ادھر یہ شیروانی پہن کر، کراکلی سجا کر، چشمے لگا کر، چہرے پر مکاری کی سیاہی مل کر، مقفع اور مسجع قصیدے تیار کر کے ان بادشاہوں کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں جن کا دامن حسنات سے قطعاً عاری ہے، اور جن کے ہاتھوں مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ صاحب اقتدار اگر رات کو دن کہے تو یہ فوراً ہاں میں ہاں ملانے اور کہتے ہیں جی ہاں وہ دیکھیے سورج کتنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ وہ اگر دن کو رات کہے تو یہ ستارے گننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گالی بک دے تو یہ مقرر کی آواز سے آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، اور اگر گپ لگا دے تو یہ فوراً ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ نایاب نکتہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وہ اگر کوئی گھسا پٹا فضول لطیفہ سنا دے تو یہ ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار بن جاتے ہیں۔ مصنوعی قہقہوں سے ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں۔ اس کی پیشانی پر غصے کی سلوٹیں نمودار ہو جائیں تو انہیں اپنی عقبہ کی تباہی کا یقین آ جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو یہ اللہ کی خوشنودی کی دلیل سمجھتے ہیں، اور اس کے جوتے سیدھے کرنے کو جنت کا پروانہ خیال کرتے ہیں۔ جب داؤ لگتا ہے اور موقع ملتا ہے تو یہ اسے جھوٹے اور من گڑت خواب سنا کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں، اور اسے شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے اولیاء کے سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ ان ضمیر فروشوں کو انہوں نے خواب میں کہے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پیران پیر نے فرمایا تھا کہ بادشاہ کو ہماری طرف سے کہہ دینا کہ اللہ والوں کی خدمت کرتے رہو گے تو اقتدار سے کبھی محروم نہ ہوگے، اور اللہ والا تو یہ اپنے سوا کسی کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ جو آج کل کے ہمارے علماء اکرام، جو اس دور کے علماء اکرام ہیں، ان کا جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کھینچا ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکے اور بادشاہوں کے دربار کے اندر جانے والے، ان کو لگی لپٹی باتیں بتانے والے،
اور ان کو قصے کہانیاں سنانے والے اور ان کو خوابوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی بشارتیں دینے والے اور پیران پیر کے اقوال بتا کر ان سے یہ کہنے والے کہ اللہ والوں کا احترام کرو، اور ان اللہ والوں سے مراد ان کی اپنی ہوتی ہے کہ ہمارا احترام کیا جائے، ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہماری مشکلات کو آسان کیا جائے اور ہماری حاجتیں پوری کی جائے، ہماری ضرورتیں پوری کی جائے اور ہمارے اوپر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ اور اس طریقے سے وہ بادشاہوں کے مال کو ہڑپنے کے لیے، ان سے مال کھانے کے لیے ان کے ارد گرد وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہمیشہ سکے کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ جہاں علماء سو ہیں وہاں علماء حق بھی ہوتے ہیں، جہاں ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جہاں یہ لوگ لگی لپٹی ان کے منہ کو سناتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں اور انہیں سناتے ہیں قصے کہانیاں، وہیں پر حقیقت بیان کرنے والے علماء اکرام بھی موجود ہوتے ہیں۔ جہاں یہ ان سے مال نکلوانے والے، اپنی ذات پر خرچ کرنے والے اور مال بٹورنے والے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں، وہیں پر یہ لوگ ان بادشاہوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے راہ ہدایت کو کھول دینے کا حکم دیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر جو لوگ اللہ کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہمتاً وہ کوشش اور محنت کے اندر لگے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نقلی ملا اور جعلی پیر سے ہمیشہ باخبر رہا کریں اور ان کو پہچان لیا کریں۔ یہ نقلی ملا کون ہوگا؟ نقلی ملا وہی ہوگا جو بادشاہوں کے سامنے ان کی تعریفیں کرے گا، جو بادشاہوں کے سامنے وہ اپنے سچے جھوٹے خواب سنائے گا، جو بادشاہوں سے لوگوں سے مال بٹورے گا اور ان کے مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے کھائے گا اور ان کے لیے ایسے ناجائز راستے اختیار کرے گا، یہ لوگ نقلی لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو بادشاہوں کے دربار کے اندر علماء حق موجود ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کا راستہ روکا جائے جو لوگ حق کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو وقت کے حکمرانوں کے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے کلمہ حق کہا اور ان کے سامنے کلمہ حق بولا اور ان لوگوں کو بتایا اور سچ ان کے سامنے کہا، ان بادشاہوں کے سامنے ان کی جھوٹی سچی تعریفیں نہیں کی بلکہ ان کے سامنے سچی بات کی، تو اس کی پاداش میں کیا ہوا؟ امام مالک کو کوڑے لگے، امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا۔ اسی طرح علماء حق جو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے علم جہاد بلند کرنے کے لیے جب اللہ کے راستے میں نکلے تو انہوں نے انگریز کے خلاف جب عالم جہاد بلند کیا اور ان کے سامنے جب کلمہ حق کہا تو ان کو کیا کیا؟ انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کی لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکایا اور سور کی چمڑی کے اندر ان کی لاشوں کو لپیٹ دیا گیا، ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی گئی۔ کالے پانی کی جیل گواہ ہے، یہ شاملی کا میدان گواہ ہے، یہ بالاکوٹ کی پہاڑیاں گواہ ہیں کہ علماء حق نے کس طریقے سے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بیان کیا اور ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کو بیان کیا، اور لوگوں کو جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے ان کو راستے کو، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وہ ہمتاً کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ لیکن آج کا نقلی ملا اور جعلی پیر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو لے کر آتا ہے، انہیں قصے اور کہانیاں سناتا ہے اور وہ قبروں کو سجاتا ہے، ان پر قمقمے لگاتا ہے
ان کے اوپر عرس کیے جاتے ہیں اور قبروں کو چمکایا جاتا ہے، ان کے مالوں کو قبروں پر لٹایا جاتا ہے اور اس کے اوپر اچھی اور مہنگی چادریں لا کر ڈالی جاتی ہیں اور وہاں پر دیگیں تقسیم کی جاتی ہیں اور وہاں 3-3 4-4 5-5 10-10 دن کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ وہاں پر گانے والے، ناچنے والے، بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، شراب پینے والے، ناچنے والے سبھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور سبھی اپنا اپنا فن دکھا رہے ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے فنوں کے اندر مگن ہوتے ہیں، سب اس کام کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حقیقی دین، حقیقی اسلام اور حقیقی علماء اور حقیقی مشائخ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائیں گے، جو قرآن و سنت کی بات بتائیں گے، جو ظالم جابر بادشاہوں کے سامنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائیں گے، مسجد اور مدرسے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائیں گے، اور اپنی عوام کا اور قوم کا پیسہ وہ اللہ کے راستے میں لگوائیں گے، وہ مردوں پر خرچ نہیں کروائیں گے، وہ ایسی جگہوں میں خرچ نہیں کروائیں گے کہ جہاں آپ کے پیسے کا کوئی ثواب نہ ہو، وہاں آپ کا صدقہ جاریہ نہ بنے، ایسی چیزوں پر وہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں لگوائیں گے، مساجد بنوائیں گے، مدارس بنوائیں گے، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کروائیں گے اور مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کروائیں گے اور قیدیوں کو چھڑائیں گے اور اسی طرح اللہ کے راستے میں دین والوں پر خرچ کروائیں گے، لیکن اپنی ذات پر کبھی نہ مانگیں گے اپنی ذات کے لیے، اور نہ ہی اپنے آپ کو وہ اللہ والے کہیں گے اور نہ ہی اپنے آپ کو عالم سمجھیں گے، بلکہ عالم کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم نہ کہے، وہ اپنی جہالت کا اقرار کرے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں اور بڑے بڑے عالم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو کچھ نہیں جانتا، کبھی اس گھمنڈ کے اندر فخریہ اور غرور اس کے دل میں نہ آئے، یہی سب سے بڑا عالم ہے۔ جس کے دل میں گھمنڈ اور غرور نہ آئے وہی آدمی سب سے بڑا عالم ہے۔ جو شخص کہے کہ نہیں جانتا، اسے یہ احساس بھی نہیں کہ میں نہیں جانتا، وہ جہل مرکب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا رہے گا۔ اور اسی طرح جو شخص یہ کہے کہ جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ بھی اپنے لنگڑے گدھے کے طرح ہے اور اس کے اوپر منزل کے اوپر وہ چل رہا ہے کہ کبھی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے جن علماء کو علم عطا کیا ہے، جن علماء کو اللہ نے مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، جو علم کے اندر کمال رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے نظام ہستی چل رہا ہے، وہ لوگ کبھی درباروں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ لوگوں کے مالوں کو بے جا استعمال نہیں کروائیں گے، وہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ نہیں کریں گے، وہ عرسوں پر، مجاوروں پر یا دوسری تیسری جگہوں پر خرچ نہیں کروائیں گے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، وہ اللہ کے لیے خرچ کروائیں گے۔ اور جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کرے گا اس کو اللہ رب العزت اس کا پورا پورا ثواب عطا کرے گا۔ علماء سو، مجھے اس وقت علماء حق کی صفات اور خصوصیات نہیں بیان کرنا، بلکہ میں علماء سو کا تذکرہ کرتا ہوں کہ علماء حق میں عز و نیاز، قناعت، استغناء، جرت، شجاعت جیسی صفات ہوتی ہیں، اور علماء سو میں تکبر ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، طمع ہوتا ہے، بزدلی ہوتی ہے، کمینگی جیسی صفات پائی جاتی ہیں۔ اور جس شخص میں یہ اخلاق رذیلہ پیدا ہو جائیں، وہ کتنا ہی بڑا عالم زاہد کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مردود ہے اور مبغوض ہے۔ علماء کا پیشوا مقتدا ابلیس بھی تو بہت بڑا عالم اور زاہد تھا، لیکن تکبر اور انا خیر منہ،
کہ میں تم سے بہتر ہوں، کہ گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالی کی پھٹکار کا مستحق ہوا۔ اسی طرح بلعام بن باورا بھی بہت زاہد، پارسا اور نیک آدمی تھا، صاحب علم انسان تھا، لیکن جب وہ حرص، طمع اور خواہشات کا اتباع کرنے والا ہوا اور اس کے اندر مبتلا ہوا تو اللہ نے اسے کتے جیسی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں اس کا ذکر بھی بڑی نفرت اور حقارت سے کیا ہے۔ فرمایا اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو چکا تھا کیا، زمین کا، اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کتا۔ اس پر تو بوجھ ڈالے تو پھر بھی ہاں پہ، چھوڑ دے تو پھر بھی ہاں پہ۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کہ یہ احوال ہیں تاکہ وہ دھیان کریں اس بات کے اندر۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جن کو علم کا مقام اور مرتبہ دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علماء سو میں سے نہ بنے، علماء سو کی صفات کو اختیار نہ کرے، اور علماء حق کی صفات کو اختیار کرے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھے تاکہ اللہ رب العزت اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے اندر بلند و بالا رکھے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو نقلی ملا اور جعلی پیر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔